بنگلہ دیش والے سالا تسا بنگلہ دیش ونجو تے اویں ہو جاؤ جی میں او ہیں او پچھو والے بولو سبحان اللہ او تو قبول کرے او تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا کوئی غور نہیں میرے نبی دی شان دا او زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے چہرے دیا قسماں اللہ آپ کھاوے زلفاں دیا قسماں اللہ آپ کھاوے اے انگلی سونی جد گل جاوے اے انگلی سونی جد گل جاوے ٹوٹے ہو جاندہ اور ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی غور نہیں میرے نبی دی شان دا دنیا والوں آجو میں موضوع عرض کرنے لگا ہوں دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے دنیا والوں اسی میں میری تیری کامیابی ہے دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے اگر مصطفیٰ کی مان کے چلو گے اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب میرا تیرا فائدہ نہ میری تیری بیوی اتنا کر سکتی ہے میرا تیرا فائدہ نہ میرا تیرا بھائی اتنا سوڑ سکتا ہے بابا جی میرا تیرا فائدہ نہ میرے تیرے ماں باپ اتنا سوڑ سکتے ہیں اور جتنا فائدہ میرا تیرا اللہ کے محبوب نے سوچا ہے اس لیے دل مانے یا نہ مانے بس ماننی مصطفیٰ کی ہے اگر مصطفیٰ کی مانو گے دنیا والوں پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے بندہ مصطفیٰ کی مانے اللہ کی مدد نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں یقین آتا اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کہ یہ وہ صحابی ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دل فاقہ ہوتا تھا میں نبی کے مدرسے کا طالب علم کئی دن فاقوں کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری میں چلتے چلتے زمین پہ گر جاتا تھا اور دنیا والے یہ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں دنیا والوں مجھے مرگی کی بیماری نہیں بلکہ کئی دن فاقوں کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے میں بھی ہوش ہو کے گر پڑتا تھا وہی ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن یوں مسجد نبوی میں دودھ کا پیالہ آیا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک نے بڑا ستا رکھا تھا میرا دل کیا میں یہ دودھ کا پیالہ پی رہا لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی نہیں مانی میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر اللہ کے محبوب کے پاس آیا آقا یہ دودھ کا پیالہ کوئی دے کے گیا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل کی خواہش یہ تھی حضور مجھے کہہ دے ابو ہریرہ یہ تو پی لے ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک نے بھی بڑا ستا رکھا تھا لیکن اللہ کے محبوب کو پیارا صرف اپنے ایک صحابی سے نہیں میرے نبی کو تو ہر صحابی پیارا تھا اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ جا جلدی سارے صحابہ کو بلا کے لے آ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب کو لے آیا آقا نے وہی دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ چل ان سب صحابہ کو دودھ پینا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں اے یارا ابو ہریرہ یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اتنے صحابہ ہیں کہاں بچے گا یہ تو ایک گھونٹ بھی نہیں
جانا سب کو، لیکن دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی نہیں مانی، بے حضور کا ڈر، آقا کا حکم ہے، میں وہ پیالہ لے کر پہلے صحابی کے پاس، ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے صحابی نے دودھ پیا، پیٹ بھر گئے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اور سارے صحابہ نے دودھ پی لیا۔ آخر میں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو دودھ پینا۔ کوئی نعت خواہ ہے؟ کوئی نعت خواہ ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، وہ نعت پڑھ دے، اے نہیں بول دے سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے، اچھی بول دو سبحان اللہ، حضرت ایویں ایسا زور لئی میں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا نے سب سے آخر میں فرمایا ابو ہریرہ اب تو دودھ پینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے ہونٹوں پہ پیالہ رکھا، میں نے جب پیالہ ہونٹوں سے ہٹایا اللہ کے محبوب نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ پھر دودھ پیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ ہونٹوں پہ پیالہ رکھا، دوسری دفعہ بھی میرا پیٹ بھر گیا، میں نے جو ہی پیالہ ہٹایا ہونٹوں سے آقا نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ بھی ہونٹوں پہ رکھا، جب میں نے تیسری دفعہ ہونٹوں سے پیالہ ہٹایا اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اور پینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو گلے تک دودھ ہی دودھ ہے، آقا جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا والو اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ بھی یہ دودھ کا پیالہ میں محمد کو دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ آقا کو دے دیا، ای خان والو مجھے ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح نا، مجھے ایسا مرشد دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا استاد دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا امام دکھاؤ تو صحیح۔ ان سارے صحابہ کا اور جھوٹا دودھ میرے آقا نے سب سے آخر میں خود پیا ہے۔ دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ابو ہریرہ اپنی مان کے دودھ پی جاتے وہ دودھ کا ایک پیالہ ابو ہریرہ کو ہی کافی ہوتا، لیکن مانی مصطفیٰ کی ابو ہریرہ نے اللہ نے دودھ کے پیالے میں برکت ڈال دی ہے۔ دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ دنیا والوں آؤ نہیں یقین آتا میرے آقا میدان جہاد میں آئے ہوئے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں تلوار ہے، 1500 صحابہ بھی میرے آقا کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب کے ایک صحابی میرے آقا کے قریب آیا اور آ کے بڑی آہستہ آہستہ آواز میں کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا بنا رکھا ہے، آقا آپ خود بھی آ جائے، اپنے 5-6 خاص صحابہ کو بھی نہیں آئے، اللہ کے محبوب 6-7 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ بھی آ جائیں، اپنے 5-6 خاص صحابہ کو بھی نہیں آئے۔ میرے آقا نے حضرت جابر کی دعوت کو قبول فرمایا، اللہ کے محبوب نے دعوت قبول کر کے اپنے 1500 صحابہ کی طرف چہرہ کر کے فرمایا میرے صحابہ آؤ تم سب کی جابر نے دعوت کی ہوئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اے جابر تو نے تو صرف 5-6 آدمیوں کا کھانا بنایا ہے، آقا نے 1500 کو بلا لیا۔ جابر کہتے ہیں میں نے کہا بھی تھا حضور سے آقا 5-6 اپنے خاص صحابہ لے آئے، لیکن آقا نے تو سب کو بلا لیا۔ ای خان والوں پتہ چلا اور میرے نبی کے نزدیک 5 خاص نہیں تھے، حضور کے نزدیک تو سارے صحابہ خاص تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ 1500 کے 1500 حضرت جابر کہتے میرے قدموں سے زمین نکل گئی،
میرا دل کہہ رہا تھا میں حضور سے عرض کر دوں یا رسول اللہ میرے گھر میں تو 5-6 آدمیوں کا کھانا ہے، آقا آپ نے 1500 کو بلا لیا ہے۔ جابر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں حضور سے کہہ دوں یا رسول اللہ اتنے آدمیوں کا کھانا کہاں سے لاؤں گا، لیکن ڈی خان والو تیرا دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے، اگر مانو گے تو پھر دیکھو اللہ کی کیسے مدد آتی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی نہیں مانی، حضور نے کہہ دیا میں خاموشی سے گھر آیا، آقا تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا جابر دسترخوان لگاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں دسترخوان لگ گیا، میرے آقا خود سالن پہ بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو سالن ڈال کے دے رہے ہیں۔ دنیا والوں جابر کہتے ہیں پہلا قافلہ آیا چلا گیا کھا کے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں اور 1500 صحابہ سارے کھانا کھا کے اٹھ گئے۔ جابر کہتے ہیں جب میں نے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا ویسے کا ویسا 5-6 آدمیوں کا بچا ہوا تھا۔ دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے، پھر دیکھنا اللہ کی کیسے مدد آتی ہے۔ آخری گلتے سبحان اللہ اچھی آوے، اچھی بولو۔ دنیا والوں میرے آقا مسجد نبوی میں منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں منبر رسول پہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، 400 نوجوان 2 مہینے کا سفر کر کے میرے آقا کے پاس آئے۔ اللہ کے محبوب سے آ کے وہ 400 نوجوان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے 2 مہینے کا سفر کیا ہے، آقا اس سفر کا اور کوئی مقصد کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی مقصد ہے یا رسول اللہ، بس صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں میرے آقا نے ہاتھ آگے کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 400 کے 400 کو اللہ کے محبوب نے کلمہ توحید پڑھایا۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، میں نے 400 نوجوانوں کو کلمہ پڑھایا۔ دنیا والوں کیوں نہ خوش ہوتے میرے آقا؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آقا بتائیے نا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے؟ آقا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے؟ ڈی خان والوں سوال تو گئے، میرے آقا نے جواب عطا فرمایا آقا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اوے مکہ والوں میرے آقا نے فرمایا دنیا والوں میں محمد کی خوشی کا دن سب سے بڑا خوشی کا دن، نعرہ تکبیر۔